الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسولكم النبي الكريم الأمين المكين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق بخش حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سیدی سروران امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام ادباً احتراماً عرض کرنے کے بعد بالخصوص سٹیج کی زینت علماء کرام اور اخص الخاص میرے استاد گرامی اور بالعموم میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں محفل کی زینت بنے ہوئے کہ جس خالق کائنات نے اپنی خاص توفیق کے ساتھ کرم فرمایا اس خاص رات میں اپنے کرم سے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر پھر اپنے ذکر کرنے کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آج ایک ہی موضوع کو ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے توبہ کے متعلق، اور آخر میں ایک بات عقیدے کی کرنی ہے اور اس کے بعد اجازت. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو. توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اس رات کو پھر توبہ کرنے کی فضیلت کتنی بیان فرمائی. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. اللہ رب العزت خود اس رات کو پکار پکار کر کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی مجھ سے مانگے تو صحیح میں اس کو عطا کر دوں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دوسری قوموں کو خطاب فرماتے ہوئے یا قوم موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کو بھی پکارا ناموں سے پکارا، لیکن جب ایمان والوں کی باری آئی، حالانکہ حضور کی امت کون سا گناہ نہیں کر رہی، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، چوری ہمارے اندر ہے، زنا کاری ہمارے اندر ہے، ہر قسم کا گناہ دھوکہ دینا ہمارے اندر ہے، لیکن بے ایمان کہہ کر اللہ رب العزت ہمیں نہیں پکار رہا بلکہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. حکمت کیا ہے؟ میں علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، علماء کرام سے پوچھا میں نے حکمت کیا ہے؟ دوسرے لوگ گناہ کرتے ہیں، دوسرے لوگ جناب والا جو کرتے ہیں، پہلی امتیں جو کرتی آئی ہیں، کسی کے دروازے پر لکھ دیا گیا، کسی کے جناب والا شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن سارے جرم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ہم پر کتنا کرم کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکار رہا ہے. علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، علماء کرام سے پوچھا مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ناموں سے نہیں پکارتا.
شکلیں تبدیل نہیں کرتا، عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عزت کے القاب سے پکارتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں محبوب کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھتا، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت ہماری ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو محبوب کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ان کو میں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ان کو میں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج شب برات ہے۔ یہ شب برات کا لفظ ہم نے کہاں سے لیا؟ شب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ مفسرین کے 19 اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ لیلۃ مبارکۃ اس لفظ سے مراد یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ مفسرین نے جو لکھا ہے اقوال ہیں ان میں زیادہ تر اقوال تو لیلۃ مبارکۃ سے شب قدر کی رات ہے، لیکن ایک قول مجھے یہ ملا کہ اس سے مراد جو ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ تو لفظ لیلہ جو قرآن میں آیا اس کا معنی شب ہے، تو شب آ گیا قرآن مجید کی اس طریقے سے، اس کے بعد برات۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات کو اپنا اتنا خاص کرم فرمایا کہ ہمیں اتنی بخششوں اور اتنی مغفرتیں تقسیم فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا میں ہر کسی کو بخش دیتا ہوں۔ اس رات متعدد احادیث میں جو وارد ہوا، ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت ایک جگر خور، دوسرا دشمنی رکھنے والا، دوسرے مسلمان کے بارے میں بغض رکھنے والا اس بندے کو نہیں بخشتا۔ ایک حدیث پاک میں آیا قرض دار کو نہیں بخشتا تو بلکہ سارے کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آیا اللہ رب العزت مشرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ متعدد احادیث میں آیا کہ جن گناہوں کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، جن گناہوں کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، اگر ان میں کوتاہی ہو تو اللہ رب العزت اس بندے کو نہیں بخشتا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ صرف ایک گناہ کا تعلق ہے، وہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر بیٹھے، کسی کو شریک ٹھہرا بیٹھے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اس رات نہیں بخشتا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت عام اعلان فرما دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو فرماتا ہے قوموا لیلہا، حضور نے فرمایا کہ اس رات کو تم قیام کیا کرو۔ آگے فرمایا وصوموا نہارہا، اگلا جو دن آتا ہے 15ویں شعبان کی رات کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کو روزہ رکھو۔ نتیجہ کیا نکلے گا، انعام کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن کو روزہ رکھو گے، رات کو قیام کرو گے، اللہ رب العزت انعام یہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اعلان فرماتا ہے فیقول، حدیث پاک کے الفاظ ہیں الا مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ آگے فرمایا الا مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا،
دیا؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت کو میں دور کر دوں؟ الا قضا و قضا، نبی پاک علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو گنوایا. ہے کوئی مجھ سے یہ چیز مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے یہ چیز مانگنے والا، اس کو میں عطا کر دوں. حتی تطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں آتی رہتی ہیں. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے نا وہ بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. تو اللہ رب العزت، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. آئیے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں. بندہ جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑے اس کے گناہ نہیں ہو سکتے. ایک صحابی حاضر ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابی حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری بخشش کس طرح ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے گناہ ہیں تیرے؟ فرمایا، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں. حضور نے فرمایا زمین سے آسمان تک تیرے گناہوں کا ڈھیر لگا دیا جائے تو کیا اتنے گناہ ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں. حضور نے فرمایا اچھا بتا، اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے تیرے گناہ؟ ذرا کہہ دیجیے نا سبحان اللہ. تو وہ خاموش ہو گئے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ میرے گناہوں سے بڑی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا تیرے سارے گناہ اللہ پاک نے معاف فرما دیا. سبحان اللہ. ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ. آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہے. ایتھے تے ہوں میں تھوڑے کول آیا ہاں، تسی بیٹھے ہو. ایک اے مجلس ہے، ایک او مجلس ہے. نبی پاک علیہ السلام ممبر تے جلوہ گر ہون، اگے بیٹھے صحابہ اکرام. سبحان اللہ. ذرا منظر تے چیک کرو نا. اور بیٹھے زمین پر ہیں، خبر آسمانوں کی دے رہے ہیں. اور ذرا حضور دے غلاموں توجہ دے فرماؤ. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام حضور دی گلاں سن رہے ہیں، آپ خطاب فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں تانوں ایسے بندے دے بارے نہ دساں کہ قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت اس بندے نو حکم کرے گا جا جہنم دے اندر. دوسرا بندہ آئے گا، انہوں اللہ رب العزت حکم کرے گا جا جہنم دے اندر. پہلے نو بھی فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دوسرے نو بھی پکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. منظر کی یہ سب تو پہلے دا منظر دیکھو، وہ جا رہا ہے انج توڑا جا رہا، انہوں پتہ بھی ہے کہ جہنم ہے آگے آگے، لیکن انج توڑا جا رہا ہے، انج توڑا جا رہا ہے. ان کی سپیڈ دا اندازہ نہیں لایا جا سکتا. اللہ رب العزت فرشتے نو حکم دیتا ہے انہوں واپس تے لے کے آؤ. اللہ رب العزت جڑے ویلے انہوں پوچھتا ہے میرا بندہ دس دے صحیح، میں تینوں حکم دیتا ہے جہنم دے اندر چلا جا. فرشتے تینوں پکڑ کے لے جا رہے ہیں، لیکن تو دوڑیا جا رہے ہیں، بچا جا رہے ہیں. وجہ کی ہے؟ اللہ دی بارگاہ دے وچ دستے ادب جوڑ کے بندہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کیتی ہے، ہون مینوں موقع ملیا، اگرچہ اگے آگے جہنم دا عذاب ہے، لیکن میں تیرا اج ایک حکم چلو من لواں، ساری زندگی نہیں منیا، اج تے ایک حکم من لواں. اللہ رب العزت پھر اور فرشتیاں نو حکم دے گا جاؤ اینا بندہ جناب اللہ مشکلات کو دیکھ کے بھی میرے حکم نو ترجیح دے رہے
لے آئے اللہ رب العزت دی رحمت جو اس دے اندر آندی ہے اللہ رب العزت فرشتیاں کو حکم دیتا ہے اینو جہنم تو آزاد کر کے جنت دے وچ داخل کر دیو سبحان اللہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا بندہ اور دوسرا بندہ جب جا رہے تھے جانتا ہے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہے اللہ پاک کا حکم تبدیل نہیں ہوتا اللہ کا حکم تبدیل اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں جہنم میں جل جانا ہے اور میرا انجام وہی ہے جڑا اللہ رب العزت نے طے کر دیتا ہے تو منظر چیک کرو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہا ہے اگے نہیں جا رہے ہیں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا جا رہے ہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انہوں بلایا ہے فرشتے نے حکم دیتا ہے ذرا انہوں بلا کے لے کے تے آؤ میرے کو جناب اعلیٰ لے کے آؤ حضرت اللہ رب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو حکم دے گا اللہ نے حکم دے مطابق وہ بندہ اللہ کی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جائے گا اللہ رب العزت اس بندے کو جناب اعلیٰ اللہ رب العزت اس بندے کو سوال کرے گا تو دس دے صحیح تینوں پتہ بھی سی میرا حکم قطعی ہے میرے حکم دے جناب اعلیٰ کوئی دم نہیں مار سکتا جدوں میں حکم کر دیا کن کہہ دیا تے پھر فیکون ہو جاتا ہے تو مڑ مڑ کے کی دیکھنا ہے وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں پڑھیا لکھا تے کوئی نہیں سی مینوں پتہ تے کوئی نہیں سی لیکن میں کسی عالم کو سنیا سی کہ جناب انہیں مینوں اے دسیا سی اے آیت قرآن کی سنائی سی لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان اللہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ دے وچ عرض کرے گا میں ایک آیت سنی سی کہ اللہ کی رحمت تو کبھی نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت تو کبھی نا امید نہیں ہونا یا اللہ میرے پتہ ہے میں میرے جہنم کا حکم دے دیتا گیا ہے لیکن اج بھی میں نا امید نہیں ہوں اللہ کی بارگاہ دے وچ تے اللہ رب العزت نے حکم فرمائے گا فرشتیاں نوں حکم کرے گا کہ اینوں جناب جہنم تو آزاد کر کے جنت دے وچ داخل کر دے سبحان اللہ اللہ رب العزت اپنے بندیاں نوں انج معاف فرماتا ہے ایک اور گل تہاڈے سامنے عرض کرتے ہیں ایک بندے دی توبہ دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ اطہر تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتی بہت زیادہ گناہگار سے 61 سالی بڑھ گئی بارش نہ ہوئے سبزہ سوکھ گیا جناب درخت سوکھ گئے فصلاں تباہ ہو گئیں اللہ کی بارگاہ دے وچ لوگ عرضاں پہ کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے یا اللہ بارش ہو جائے بارش نہیں بھی ہوتی اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ بارش کر دے ہو یا اللہ 10 سال یہ مشکلات ہیں اللہ رب العزت نے حکم دیتا ساری قوم کو پار لے کے آ جاؤ میدان دے اندر حضور دے پیارے غلام ذرا توجہ فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا اپنی قوم کو لے کے جناب تسی میدان دے اندر آ جاؤ میدان دے اندر آ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری بارگاہ دے وچ گڑ گڑاؤ توبہ کرو اپنے گناہاں دی معافی منگو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا اج دا دور کیڑا ہے اج جناب اللہ سائنسدان ستاریاں دا دیکھتے ہیں اس تو بعد سانو دستے ہیں کہ بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی اہی مسئلہ اہی جناب اللہ اہی مسئلہ حضرت جناب اللہ اعلیٰ حضرت دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا گیا اعلیٰ حضرت اپنی مسجد دے اوتے بیٹھے نے ایک بندہ آیا ستاریاں دا علم رکھن والا اونوں جناب اعلیٰ حضرت نے سوال چا کیتا اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ دس دے صحیح بارش دی کی صورتحال ہے اعلیٰ حضرت نے عرض کی تھی کہ جناب ایک مہینہ تقریباً بارش نہیں ہونی انہیں اپنے علم کے مطابق دسیا لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں اللہ چاہے تو بارش ہو سکتی ہے اللہ چاہے تو بارش ہو سکتی ہے
وہ جس میں ہوئے نا آکڑ ہوئے بندے دے وچ اپنے علم دا ایک ذوق ہوئے کہ میں اے سیکھیا ہے، میں نے سائنس دا پتہ ہے، ستارے دے علم دا پتہ ہے، تے پھر وہ بندہ گل منن تو قاصر ہو جاتا ہے، اونਦੀ گردن دے وچ سریا آ جاتا ہے، اونਦੀ اکھ دے اندر ایک روایت ہے مطابق اونਦੀ اکھ دے وچ پردہ آ جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اے معاملہ حضرت کو آیا، آپ نے فرمایا کہ چلو کوئی گل نہیں، تو اپنا حساب لایا ہے، لیکن اے تو کہنا کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ انہیں کہا نہیں، میں ستارے نو ویکھیا ہے تے ایک مہینہ تے کم از کم بارش نہیں ہو سکتی۔ انہوں یہ نہیں پتا کہ آگے کون بیٹھا ہے تھوڑے سامنے، فاضل بریلوی بیٹھا ہے، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بیٹھا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ ایک ذرا گھڑی تے میرے کو لے کے آؤ، ٹائم پیس لگا ہوا سی، غلام نے حکم کیتا، آپ گھڑی لے کے حاضر ہو گئے، گھڑی کے اتنے 12 بجے ہوئے سی۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں سوئیاں گھما کے جناب 4 بجا دیتے، ٹائم غلط ہو گیا، 12 کی بجائے 4 بج گئے۔ اعلیٰ حضرت انہوں کہنے لگے جی، فرمان لگے جی دسو ہوں کی ٹائم ہوا؟ انہوں نے کہا ٹائم تو 12 ہی ہوا لیکن تسی 4 بجا دیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ٹائم اگرچہ وہی ہوا لیکن میں 4 بجا دیتے رہنا، ایک گھڑی میرے اختیار کے اندر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر جناب ستارے نے، اللہ رب العزت جس ٹائم چاہے جو کچھ چاہے ستارے کو اگے بھی کر سکتا ہے، پیچھے بھی کر سکتا ہے، وہ پھر نہ بنے۔ اے ساری مثالیں سمجھان کے باوجود وہ بندہ نہیں بنے۔ اللہ حضرت نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، حضور دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ، اعلیٰ حضرت دے کول بھی ایڈا بڑا مسئلہ آ گیا، اعلیٰ حضرت سائنسدان کو نہیں سمجھا پا رہے، اعلیٰ حضرت جناب اللہ سمجھایا، اللہ دی بارگاہ دے وچ جس ٹائم تار ملائی، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھائے، او سائنسدان جڑے ویلے باہر نکلے آئے، دروازے تو باہر نکلے آئے، انہیں انج دروازہ کھولیا، اتوں پانی اندے اتنے آ پیا، انہیں باہر دیکھا تے بارش اینی تیز ہے بندہ باہر ہی نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میدان کے اندر آ گئی، اللہ کی بارگاہ دے وچ انتظامہ بھی کر دیے۔ انتظامہ کرنے تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ تواڈی امت دے وچوں ایک گناہگار بندہ ہے، یہ سارے لوگوں کے وچوں ایک گناہگار بندہ ہے جن کی وجہ تو بارش نہیں ہوتی، ان کے گناہ بہت زیادہ نے، ان کی وجہ تو بارش نہیں ہوتی پئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہڑا بندہ ہے، باہر آ جاؤ، مجمع دے وچ کہ جڑا بھی بندہ ہے گناہگار ہے وہ باہر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے مینوں حکم فرمایا ہے کہ تواڈے ان امتیاں دے وچوں ایک بندہ بہت زیادہ گناہگار ہے جن کی وجہ تو میں بارش نہیں پیا کرتا، وہ سائڈ تے کر کے تسی دعا مانگو، اللہ رب العزت قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں بندہ باہر کوئی نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اعلان کرتے ہیں بندہ باہر کوئی نہیں آتا، ہر کسی کو پتا ہے کہ میں کی کمایا ہے، ہر کسی کو پتا ہے جناب اللہ میرے کول کنے گناہ نے، کنے جناب اللہ نیکیاں نے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا بل الانسان وعلی نفسہ بصیرہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر بندہ جانتا ہے جو کچھ انہیں کیتا ہے، جو کچھ انہیں کمایا ہے، اپنے اندر کی بصیرت ہر انسان کو ہے، ہر بندہ جانتا ہے کنا کو گناہگار ہے، کنا کو نیکوکار ہے۔ او بندہ جناب اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ عرض پیا کرتا ہے یا اللہ انہاں مجمع میدان دے اندر جناب اللہ اتنے لوگ آئے ہوئے نے، میں اگر باہر نکلاں گا لوگ مینوں تانے دین گے،
تیری وجہ تو قحط پڑ گیا، تیری وجہ تو جناب اعلیٰ ایتھے ساڈے کول بارش نہیں ہو رہی، ایتھے جناب اعلیٰ تیری وجہ تو اسی اتنا مشکلات برداشت پہ کرتے ہیں، یا اللہ میرا بھرم رکھ لے، میرا پردہ رکھ لے، یا اللہ میں اج توبہ کرنا، اگاں تو کوئی گناہ بھی نہیں کراں گا۔ ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اعلان ہویا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اعلان تو بعد کوئی بندہ باہر نہیں نکلیا، اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا پیا کردا ہے، کوئی دائیں بائیں والا نہیں سندا پیا، بلکہ صرف اندروں کھاتے توبہ کیتی جاندا ہے۔ اللہ نو اس بندے دی توبہ دا پتہ ہے، اونوں اللہ دی بارگاہ دے وچوں جڑا رسپانس مل رہا ہے اونوں پتہ ہے، جناب اعلیٰ اس کو بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کردا ہے۔ دوسری باری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صدا لگائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیڑا بندہ ہے جن دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی، کیڑا بندہ گناہگار ہے، ذرا باہر آ جاؤ۔ دوسری دفعہ صدا لگان تو بعد وہ زیادہ ڈر گیا، ڈرن تو بعد پھر بھی وہ بندہ باہر نہیں نکلیا، وہ بندہ اندر ہی کھڑا رہا، اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا پیا کردا ہے، یا اللہ اج میرا پردہ رکھ لنی، مینوں رسوا نہ کری، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کراں گا۔ تیسری باری حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع کو اعلان کرتے ہیں او کیڑا بندہ ہے ذرا باہر آ جاؤ، او کیڑا بندہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تیسری دفعہ اعلان پہ کرتے ہیں کیڑا بندہ ہے ذرا باہر آ جاؤ، جن کی وجہ تو اتنی مشکلات پیدا ہو گئی نے، اگر وہ باہر نہ آیا تے ہون میں اللہ دی بارگاہ دے وچوں گزارش کراں گا، اللہ نو پوچھاں گا کیڑا بندہ ہے، پھر میں وہ بازو کو پکڑ کے باہر کر دیاں گا۔ اینی گل کرن دی دیر سی، اللہ دی رحمت دیاں بارشاں وسن لگ پئیاں، بدل آ گئے، ٹھنڈیاں ہواواں لگ پئیاں، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے، یا اللہ تو ایک بندے دا مینوں دسیا سی لیکن او بندہ باہر بھی نہیں نکلیا، تو بارش شروع کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ، اے میرے کریم، جن دی وجہ تو پہلے بارش نہیں ہو رہی سی اسے بندے دی وجہ تو ہن میں بارش شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑے بندے دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی سی اسے بندے دی وجہ تو میں بارش شروع کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ بارش نہیں ہو رہی سی، تو حکم دیتا، میں حکم دی تعمیل کیتی، اعلان کیتا، کوئی بندہ باہر نہیں نکلیا، تیری حکمت ہے، اس تو بعد تو بارش شروع کر دیتی ہے، تیری حکمت ہے، بندہ کون ہے؟ چلو اینا تے دس دے۔ حضرت جناب اعلیٰ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ دے وچ، یا اللہ چلو بندہ تے دس دے جن دی وجہ تو بارش ہوندی پئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے کریم نو ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اے میرے کریم، جدوں وہ بندہ گناہ کردا سی، جدوں وہ بندہ گناہگار سی، اودے سر دے اوتے اینے گناہاں دا وزن سی، اس ٹائم میں اوندا پردہ فاش نہیں کیتا، اج کیوں کراں گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کا کتنا پردہ رکھتا ہے۔ بندہ چھپ کے گناہ کرے، بندہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت پردے کرتا ہے۔ شاعر جناب اللہ کی کہتا ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا،
گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا ایک گناہ میرا اللہ ویکھے جرا پڑھ دے پاون والا اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کدوں تک کھولے ہوا ہے حدیث پاک بڑے سامنے رکھنا بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک بڑے سامنے رکھنا اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کدوں تک کھولے ہوئے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تاب قبل ان تغرب الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ متفق علیہ روایت متفق علیہ ہے مسلم شریف کے اندر بھی بخاری شریف کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ ادوں تک قبول کرتا رہے گا جدوں تک کہ سورج مغرب کو طلوع نہ ہو جائے اور سورج کے مغرب کو طلوع ہونے کا کی مطلب ہے ان کی تفسیر دوسری حدیث کے اندر موجود نبی پاک علیہ السلام نے قیامت دیاں نشانیاں بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت ادوں آئے گی جدوں سورج مغرب کو طلوع ہو جائے گا مطلب کی ہویا حدیث پاک کا مفہوم سمجھ اس کی میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جڑا بندہ توبہ کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ آئے گا اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ قبول فرماتا رہے گا اور جتنے مرضی گناہ ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ بندہ آ جاوے حاضر ہو جاوے اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ قبول فرمائے گا ایک حدیث پاک ہمارے سامنے رکھنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا حضور نے فرمایا کہ تھوڑے زمانے تو پہلے ایک زمانہ سی ان دے وچ ایک بندہ سی تے انہیں 99 لوگوں کو قتل کر دیا 99 لوگوں کو قتل کر دیتا ایک قتل کا جرم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا بدلہ رکھا ہے کہ ان کے بدلے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو ان کے بدلے کو قتل کیا جائے گا اس تو بعد بھی ان کی معافی اگر اللہ رب العزت چاہے تو ہو سکتی ہے مگر نہ ان کی معافی نہیں اتنے دیکھو 99 لوگوں کو قتل کر دیتا اس تو بعد کی ہوا انہیں کیا کہ فسال عالمی اہل الارض انہیں کیا کہ اتنے کوئی بڑا عالم ہے جن کو میں مسئلہ پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی فضل اللہ علیہ راہب کسی نے کسی راہب کی طرف انہیں توجہ کرائی اور کہا کہ فلاں راہب تو چلے جاؤ تو مسئلہ رکھتے فاتاہ وہ چلا گیا فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبۃ مسئلہ پوچھتا ہے جی میں 99 لوگوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ ہو جائے گی اللہ رب العزت توبہ میری قبول فرما لے گا تو انہیں کیا جی نہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرے گا انہیں کیا کیتا فقتلہ فکمل به 100 انہیں انہوں بھی قتل کر دیتا 100 پورا ہی کر دیتا 99 تو بعد انہیں جڑے بندے نے کیا نا تیری توبہ نہیں ہو سکتی اللہ پاک تیری توبہ قبول نہیں فرمائے گا انہوں بھی انہیں قتل کر دیتا 100 مکمل ہو گیا اس تو بعد ثم سأل العالم اہل الارض پھر سوال کیتا پوچھا کہ جی کوئی بڑا عالم ہے مولوی کی شامت آئی سی جڑا بندہ مسئلہ پوچھے انہیں قتل کر دینا فضل علی رجل عالم ایک عالم کا انہوں نے پتہ بتایا فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبۃ انہوں نے پوچھا جی میں 100 بندے کو قتل کر دیتا ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے نعم ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے
اللہ رب العزت کتنا غفور رحیم ہے. 100 بندے کو قتل کرنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کہ جی ہاں وَمَن يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون سی چیز ہے جو تیرے اور اللہ رب العزت کے درمیان، جو تو نے توبہ کرنی ہے اس کے درمیان کون سی چیز ہے جو حائل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ رب العزت تیری توبہ قبول فرما لے گا. تو انہوں نے کہا کہ انطلق الى ارض كذا وكذا فإن بها ناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإنها ارض سوء. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، لوگ وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ جانا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا. جہاں پر تم رہتے تھے، جہاں تم نے یہ کام کیے ہیں، قتل کیے ہیں، اس زمین کی طرف واپس نہ لوٹو. ادھر چلے جاؤ جدھر لوگ عبادت میں مشغول ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لو، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی. فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت، وہ ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا تو اس کو موت آ گئی. ان لوگوں کی طرف جا رہا تھا نا، جن لوگ جو عبادت میں مشغول تھے، تو ان لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو موت آ گئی. اب کیا ہوا؟ اصل مسئلہ یہاں پر شروع ہوا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. اور ایک طرف عذاب کے فرشتے آ گئے، دوسری طرف رحمت کے فرشتے آ گئے. عذاب کے فرشتے کہتے رہے انہیں پوری زندگی دے وچ کوئی چنگا کام نہیں کیتا، اینوں جناب جہنم کے اندر داخل کیتا جائے گا. رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جی جاء تائبا مقبلا الی اللہ تعالی، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ ایسی توبہ قبول کر کے آیا ہے کہ جڑی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. سبحان اللہ. ہن اسی کہنے ہیں کہ رحمت دے فرشتے کہتے ہیں کہ جی اسی اینوں جنت دے وچ داخل کرنا ہے، جہنم دے فرشتے کہتے ہیں جی اینوں جہنم دے وچ داخل کرنا ہے. ہن اللہ رب العزت نے کی کیتا جی وقالت ملائکۃ العذاب انه لم يعمل خير قط فاتاه ملک فی صورت آدمی. ایک فرشتہ آدمی کی صورت اختیار کر کے، بندے کی صورت اختیار کر کے آ گیا. انہیں کہا جی ای حکم، وہ بندہ آیا تو انہوں نے فیصلہ کرنے والا بنا لیا، اپنے درمیان نہ مقرر کر لیا کہ تو ساڈے درمیان دس. اسی کہتے ہیں اے توبہ کر کے آیا ہے، اے کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی عمل اچھا نہیں کیتا، اینوں جہنم دے وچ داخل کیتا جائے. رحمت دے فرشتے کہتے ہیں اسی اینوں جنت دے وچ داخل کرنا ہے، تسی دسو کہ ایندا کی کیتا جائے. انہوں درمیان وچ وہ کہتے ہیں ثالث بنا لیا. تو فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتها کان ادنی فهو لکم. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تسی نا وہ دونوں بستیاں دی نا جڑی یہ زمین اور ناپ لو، جڑی زمین کم ہو گئی وہ تو تسی انہوں لے جانا، جڑی زمین سے قتل کیتا سی وہ اگر کم ہو گئی تو وہ پھر عذاب میں داخل کر دینا. اگر جدھر یہ عبادت کرنے والے سائڈ تے جا رہا سی اگر ادھر کم ہو گئی تو پھر ادھر لے جانا. ہن کی ہویا کہ انہوں زمین کو ناپیا گیا تو فقاسوا فوجدوا ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائکۃ الرحمت. ہن وہ جس ٹائم ناپیا گیا، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ٹائم وہ ناپیا گیا نا وہ زمین زیادہ سی، وہ زمین زیادہ سی. رحمت دے فرشتے نے جدھر لے کے جانا سی اور جنت دے وچ داخلے دے درمیان اور رکاوٹ سی اور زمین زیادہ سی. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، زمین کو لپیٹ دیتا، زمین کو اس سائڈ کو لپیٹ کے اللہ رب العزت نے اس زمین کو کم کر دیتا. ایتھے کی ہویا جی، ایتھے جڑی متفق علیہ حدیث ہے ان دے وچ فرمایا کہ جی فوجدوا ادنى الى الارض التي اراد
جڑا بندہ جڑی زمین کا انہیں ارادہ کیتا ہویا سی نا جتھے جا کے عبادت کرے گا اوندا جنہ ارادہ کیتا ہویا سی او زمین نو جس تے ناپیا گیا تے اللہ رب العزت نے کرم فرما کے وہ زمین کم کر دیتی وہ زمین کم ہو گئی تے پھر نتیجہ کیا کی نکلیا نتیجہ یہ نکلیا فقبضته ملائکۃ الرحمت رحمت دے فرشتیاں نے انہوں لیا تے انہوں جنت دے وچ داخل سبحان اللہ جڑا بڑا مرضی گناہگار ہوئے بندہ آ جائے صحیح اللہ کی بارگاہ دے وچ اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے لیکن توبہ دی بھی کچھ شرائط ہے ایسا نہیں کہ بندہ کسی کو بندہ مار کے کبھی میں توبہ کرنا پھر جناب کسی کا حق مار کے کسی کا مرلہ نپ کے کسی کی زمین نپ کے کسی کا حق مار کے بہنوں کا وراثت کھا کے بیٹیاں کی وراثت کھا کے بندہ کہے کہ جی میں توبہ کرنا لوگوں کا قرض کھا کے کہے کہ جی میں توبہ کرنا ایسا نہیں ہو سکتا توبہ کے واسطے شرائط رکھیاں نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف فرما نے حضرت علی پاک کے سامنے ایک بندہ کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگی جا رہا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے سلام پھر تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں جھوٹیا نہیں توبہ کرنا ہے یا علی مرتضیٰ کیا جھوٹیا والی توبہ تو نہیں میں اللہ کو معافی مانگنا حضرت علی پاک فرماتے ہیں اے حلق تو اتے اتے جڑی معافی ہے اے معافی نہیں معافی وہ ہوندی ہے جڑی دلوں منگی جائے 6 شرائط حضرت علی پاک نے بیان فرمائیاں ہیں توبہ کرنے والے بندے واسطے سچی توبہ کرنے والے بندے واسطے حضرت علی پاک نے فرمایا 6 شرائط نے 6 شرائط میں جب بندہ پورا اترے گا اودی اللہ رب العزت توبہ قبول فرمائے گا اس کے علاوہ اللہ پاک توبہ قبول نہیں فرمائے گا پہلا بندہ سب تو پہلے حضرت علی پاک نے فرمایا کہ پہلا سب تو پہلا بندہ جڑا پہلی شرط جڑی ہے توبہ قبول ہون دی وہ ہے کہ بندہ گناہ چھڑ دے ایسا ارادہ کر لے کہ مستقبل دے وچ کبھی بھی وہ بندہ گناہ نہیں کرے گا ایک ہوتا ارادہ ایک ہوتا عزم اللہ رب العزت نے عزم کی تعریف جڑی کی ہے فیضا عزمت فتوکل علی اللہ ایک بار ارادہ کرتا ہے ارادے کے 2 معنی نے ایک معنی ہے کہ جڑا پختہ ارادہ انہیں کر لیا ہے وہ کام کرے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ نہ کرن دا پہلو بھی موجود ہے ایک کام کرن دا ارادہ کیتا ہے نہ کرن دا پہلو بھی اندر وچ موجود ہے لیکن جڑا عزم فرمایا کہ اگا تو وہ بندہ کام ایسا نہیں کرے گا اودا پختہ عزم کر لے جڑا گناہ انہیں کیتا ہے عزم ایسا کرے کہ اگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا پہلی شرط دوسری شرط بیان فرمائی کہ فرائض کی ادائیگی نمازاں جنیاں چھڑیاں فرض روزے چھڑے اگر تو بندہ انج نیت کر لینا ہے کہ یا اللہ میں جڑیاں نمازاں گزشتہ ہے نے میں وہ ادا کرنا شروع کرنا ہوں تے میں پڑھتا رہا گا اور باقاعدگی کے نال پڑھتا رہتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ قبول فرما لے گا لیکن وہ بندہ نمازاں گزشتہ پڑھتا رہتا ہے فرائض کی ادائیگی دوسری شرط تیسری شرط اپنے نفس نو کمزور کرے جڑے نفس نو انہیں نافرمانیاں کر کے اللہ رب العزت کی گل نہ من کے اللہ رب العزت کے احکام نو ٹھکرا کے انہیں کیتیاں اس نفس نو پھر کمزور کرے نیکیاں کر کے اپنے نفس نو کمزور کرے تیسری شرط چوتھی شرط حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جڑا بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے واسطے چوتھی شرط ہے کہ گناہ دے اوتے انہوں ندامت ہو گئی شرمندگی ہو گئی ایسا نہ ہو کہ پچھلے گناہ میں شرمندہ نہیں ہے اگے گناہ چھڑن کا ارادہ بھی کی ہوتا ہے پچھلے گناہ تے جڑے گناہ
چھٹن لگا ندامت بھی نہیں کرتا. ایک حدیث پاک کے اندر آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقت التوبہ الندم، توبہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ بندہ ندامت اختیار کرے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی. اور پانچویں جو شرط ذکر کی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں نے شاید لکھی تھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پانچویں شرط حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ کسی سے اگر جھگڑا کیا ہے، کسی سے اگر اس نے جھگڑا کیا ہے اور زبان درازی کی ہے تو اس سے وہ معافی مانگے. ایسا نہیں کہ جس کا دل دکھایا اس کو اس سے معافی مانگے بغیر توبہ ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اس بندے سے معافی مانگے. بندے ایسے ہی میسج کر دیتے ہیں جی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا، ایسا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس سے ناراض ہے، اس سے جا کر معافی مانگے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئے. اللہ رب العزت کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے، اللہ رب العزت بندے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا، لیکن جو بندوں کے آپس میں گناہ ہیں اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس وقت تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اور چھٹی جو ہے نا وہ شرط جو بیان فرمائی وہ یہ نفس کو اس نے جو ہے نا وہ طاقتور کیا تھا اس کو کمزور کرے. 6 شرائط حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. توبہ کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور آج کی رات جو توبہ ہے اس کی تو خود اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق کی کشادگی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جناب والا مصیبت زدہ کوئی ہے اس کی مصیبت کو میں دور کر دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا